میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ میں حضور کا امتی ہوں، میں اپنے آقا کے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن سے ٹکرانے والی روایت رد ہو جائے گی۔ جو قرآن سے ٹکرائے، تطبیق ممکن نہ ہو، وہ روایت رد ہوگی۔ یہ اصول حنفیوں نے نہیں بنایا، یہ اصول علامہ ابن عسقلانی نے نہیں بنایا، علامہ ذہبی نے نہیں بنایا، یہ محدثین نے نہیں بنایا، یہ اصول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ اصول اپنے واضح فرامین میں ارشاد فرمایا۔ اب اس کے اوپر میں آپ کے سامنے سب سے پہلے صحیح حدیث پڑھوں گا۔ کئی بندوں کو حیضہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اس کی سند میں فلاں راوی کی ٹانگ درد ہوتی تھی، یہ تو ہم سند ہی نہیں مانتے۔ تو اس کے یہ جو میں آپ کے سامنے سند پڑھنے جا رہا ہوں، اس سند کے تمام راوی صحت مند ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، صحت یاب، ان کی جسمانی عذاب بالکل درست ہے، کوئی تکلیف درد نہیں ہوتی تھی۔ سب سے پہلی حدیث تاریخ دمشق ہے میرے سامنے، علامہ ابن عساکر نے لکھی ہے، 55 نمبر والیوم ہے اس کا، تاریخ دمشق کا، اور پیج نمبر 77 ہے۔ راوی نمبر 6894 ہے، محمد بن فتوح ابی نصر بن عبداللہ بن فتوح بن حمید الاندلسی۔ ان کے ترجمے میں یہ روایت امام ابن عساکر لائے ہیں، ثقہ راوی ہیں، مضبوط ہیں، لہذا اصول محدثین کے مطابق یہ سند بالکل صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستکون علی روات یروون الحدیث، فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ راوی بیان کرنے والے مجھ پر بڑی روایتیں بیان کریں گے۔ حضور نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے ایسا کیا، حضور یہ کرتے تھے، حضور وہ کرتے تھے، جس طرح کتابوں میں آتا ہے۔ دیکھیے حضور کے دل میں خودکشی کے خیال آتے تھے، وہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرانے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے تھے، جی نبی پر جادو ہو گیا، اور نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کام کر لیا ہوتا اور وہ ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اور کہیں جانا ہوتا تھا گئے نہیں ہوتے تھے، خیال آتا تھا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں۔ حضور کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے، فرمایا یہ بات غیب دان رسول نے اپنے اللہ کے عطا فرمائے ہوئے علم غیب سے امت کو پہلے بتا دی۔ وقت آئے گا لوگ باتیں روایت کریں گے، یربون الحدیث، فرمایا فعارض القرآن، میری ان باتوں کو جو لوگ میرے متعلق بیان کریں، قرآن کے اوپر پیش کرنا، قرآن سامنے رکھنا اور ان باتوں کو پرکھنا، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ بات کیا کر رہا ہے۔ اب قرآن تو کہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، وقال الکافرون ان تتبعون الا، یہ تو ظالموں کافروں کا عقیدہ ہے نبی پہ جادو ہو گیا، اور ایک طرف راوی اٹھ کے کہیں ہاں نبی پہ جادو ہو گیا۔ تو فرمایا جب لوگ اس طرح کی باتیں کریں، ان باتوں کو قرآن سے پرکھ لینا۔ اب لوگ کہیں کہ حضور کی نگاہ پڑ گئی، کسی خاتون پہ نگاہ پڑ گئی، وہ روایتوں میں آتا ہے، اور قرآن کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مصطفیٰ تو خلق عظیم کے بادشاہ ہیں، اور لوگ تمہیں بتائیں کہ نبی پہاڑوں سے گرنے کی کوشش نعوذ باللہ کرتے تھے، خودکشی کے ان کو خیال آتے تھے، اور قرآن کہے کہ یہ قرآن اپنا اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا تو پہاڑ پھٹ جاتے۔ تو قرآن بتائے کہ دل مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، اور راوی تمہیں آ کے بتائیں یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے حضور خودکشی کی کوشش کرتے تھے۔ تو فرمایا عارض القرآن، جو باتیں میرے متعلق لوگ بتائیں ان کو قرآن سے پرکھ لینا۔ فَإِن وَافَقَتِ الْقُرْآنَ، فَإِن وَافَقَتِ الْقُرْآنَ، اگر میرے متعلق جو لوگ تمہیں باتیں بتائیں گے کتابوں میں لکھی ہوگی، جی صحیح سند ہے، حضور فرماتے ہیں قرآن سے اگر تو وہ ملتی ہوگی فخذوها، اس کو قبول کر لینا، اس کو لے لینا، اس کو مان لینا، اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا۔ وَإِلَّا فَدَعُوهَا، فرمایا اگر قرآن سے نہ ملتی ہو، کوئی ہزار صحیح سندیں تول کے بھی تمہیں دے، بات میری شان کے خلاف ہو، بات اللہ کے قرآن سے ٹکراتی ہو، تطبیق ممکن نہ ہو، فَدَعُوهَا، مصطفیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اس بات کو چھوڑ دینا، اس بات کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور علامہ ابن عساکر نے یہ حدیث نمبر 11618 ہے، 11618 والیوم نمبر 55 ہے، 77 پیج پہ صحیح سند کے ساتھ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو لکھا۔ یہ اصول آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو خود ارشاد فرمایا، عطا فرمایا کہ جو حضور کے متعلق بات ہو، قرآن سے ٹکراتی ہو، قرآن کے خلاف جاتی ہو، وہ بات رد ہوگی، اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔